حسد نہ کرے. حسد کرنا یوں ہے جیسے ایک لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے نا, آگ جلا ڈالتی ہے, اسی طریقے سے حسد ایمان کو جلا دیتا ہے. کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو اس میں کوئی حسد کرے, کسی کو علم دیا ہے اس میں حسد کرے, کسی کو اللہ نے دولت دی ہے اس پہ حسد کرے, اور حسد کر کے اس کی خوبصورتی تو کم ہونے والی نہیں ہے, اس کا علم بھی کم ہمارے حسد سے نہیں ہوگا, اس کی دولت بھی ہمارے حسد سے کم نہیں ہوگی. الٹا کیا ہوگا, خود کی صورت ہی کالی ہوتی جائے گی, الٹا خود کا ایمان ضائع ہوتا جائے گا, الٹا خود کا ایمان ختم ہو جائے گا, اعمال خراب ہو جائیں گے, ایمان چلا جائے گا. تو حسد سے انسان خود کا برا کرتا ہے, بندوں کا برا نہیں کرتا. اور حسد کا مطلب کیا ہے, ڈیفینیشن کہ اللہ کے دیے ہوئے پہ آبجیکشن کرنا, اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ اللہ نے اس بندے کو نعمت دی ہے, اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ اچھا دیا ہے, لیکن انسان خود میں وہ اچھائی نہ ڈھونڈتے ہوئے دوسرے کی اچھائی دیکھ کے کوڑے جلے اور اس میں حسد میں رہے کہ اس کا یہ کم ہو جائے اور مجھ کو مل جائے, یہ حسد ہے. اور اس میں اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ اپنا آبجیکشن. ہمارے آبجیکشن کرنے والے ہم ہوتے کون ہیں؟ ہم کو آبجیکشن کا حق نہیں دیا اللہ نے. ہم الٹا یہ کہے اللہ اس کو اور خوبصورتی اور نور عطا فرما, اللہ اس کو اور علم عطا فرما, اللہ اسے اس کی دولت میں اور اضافہ کر تاکہ یہ نیک کام کرے, اللہ اس کو اور سخی بنا. ہاں, سخاوت بھی بہت اچھی عادت ہے. سخی جو ہے عابد سے پہلے جنت میں جائے گا. ایک سخی کا اس قدر بڑا درجہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے غریب بندوں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو کی مدد کرتا ہے اور سخاوت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور سخاوت یہ نہیں کہ بہت مال ہو جائے گا تب دیں گے. آقا نے فرمایا تو ایک کھجور کے چھوٹا ٹکڑا بھی اگر صدقہ کرتا ہے یہ بھی تیرے لیے اچھا ہے. صدقہ کرنا, یہ مسکرا دینا بھی ایک بہترین صدقہ ہے. اور مدد کرنا, اپنے مال میں سے غریبوں کو بھی دینا, اپنے سالن میں سے آس پاس ہمارے ہمسایوں کو بھی پہنچانا کہ ہمسائے کے بچے غریب ہیں اور اس کے گھر میں شاید کھانے نہیں ہیں تو پہنچا دیا جائے. غریبوں کی, مسکینوں کی مدد کرتے رہنا یہ اچھی عادتیں ہیں, اور یہ بچپن سے ڈیولپ کی جاتی ہے. بچپن سے. میرا بیٹا چھوٹا سا تھا نا, اس کے پاپا اسے اس وقت میں, اور میں دکان تو کبھی جانے نہیں دیتی تھی, تو وہ 1 روپیہ اسے دے دیتے تھے دونوں کو, ایک بیٹی کو بھی, عائشہ کو بھی اور بیٹے کو بھی. وہ 1 روپیہ لیے, بچوں کو شوق رہتا ہے, وہ برابر وہ جیب میں رکھے رہتا. تو پھر وہ کبھی سوچتا بچہ تو ہے کہ دکان سے کچھ لے لوں, سامنے اجازت نہیں تھی ہماری. تو ہم نے اسے سختی سے نہیں کیا کہ آپ نہیں اس سے نہیں کچھ خرید سکتے, بس یہ کہتے تھے بیٹا, اپنے بیٹا بیٹی دونوں کو یہی کہنا کہ بیٹا دیکھو اس کو آپ کھا لوں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا, لیکن اگر اس کو آپ خیرات کر دو گے نا, کوئی مرشد آئیں گے, مانگنے والے آئیں گے, تو آپ ان کو دے دینا. تو جب آپ ان کو دو گے نا تو اس سے بہت ساری دعا ملیں گی, اور پھر وہ دعا ملے گی نا تو وہ آپ کے کام آئیں گے, اللہ خوش ہو جائے گا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے میرے دونوں بچے باقاعدگی سے وہ اپنا 1 روپیہ سنبھال کے رکھتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کوئی مانگنے والا آ جائے. اور جب کوئی مانگنے والا آتا تو پہلے ممی میں دوں گی کر کے دونوں کے دونوں دوڑتے تھے اور اپنا پیسہ دے دیتے تھے. تو یہ بچپن سے ڈیولپ عادت ہے, الحمدللہ اس میں ابھی بھی وہ عادت ہے. میری بیٹی میں بھی ابھی بھی وہ عادت ہے کہ اگر کہیں آئس کریم لینے گئی اور کوئی دیکھا کہ کوئی غریب ہے تو پہلے ان کو آئس کریم کھلاتی ہے, پھر خود کے لیے آئس کریم لے کر آتی ہے گھر والوں کے لیے. بیٹے کی بھی وہی عادت ہے کہ اس کے پاس جو آ کے ایک مرتبہ میرے پاس میں ایک پرنٹر آیا, وہ کہنے لگا, بہت غریب تھا, کہنے لگا باجی مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا, میں نے رمض بھائی جیسا انسان نہیں دیکھا. میں نے کہا کیا کیا اس نے؟ کب میں گیا, میں نے کہا بھائی مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا کام ہے یا کب واپس دوں گے یا کیوں ہونا, کچھ نہیں بولے, بس یوں. لوگ گلے میں سے پیسے نکال کے نہیں دیتے ہیں, لیکن انہوں نے پھٹ سے کھولا اور یوں دے دیا. تو میں نے کہا یہ عادت بچپن سے ڈیولپ کی ہے.
ماں ہے جو یہ عادتیں اپنے بچوں میں اچھی عادتیں ڈیولپ کر سکتی ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ سامنے کے کمرے میں کوئی شخص بڑی تعریفیں کر رہا تھا، بابا جان آپ ایسے ہو ویسے ہو ویسے ہو. اندر سے آواز آئی آپ کی امی کی، کہنے لگی مجھ سے بھی تو پوچھو، میں نے 2 برس دودھ پلایا ہے، ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب ماں ایسی ہو تو بابا فرید پیدا ہوتے ہیں. آج کل تو مائیں بنا وضو تو کیا ٹی وی دیکھتے دیکھتے اور واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے اور فضول اسٹیٹس دیکھتے دیکھتے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، پھر کہاں کچھ اچھا اثر آئے گا. یہ بھی اچھی عادت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ وضو کر کے پلائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے دودھ پلائے. پھر ان میں اچھے ٹیلنٹ آئیں گے، اللہ کے خاص بندے وہ بنیں گے. پھر بغض نہ رکھے. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ بغض نہ رکھے. بغض رکھنا کیا ہے؟ اندر اس کے لیے برائی رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا. یہ سب چیزیں اللہ کے حبیب نے ہمیں منع کری ہے. اس سے ہمارا ہی نقصان ہے. اس کی نیکی میں، اس کی نعمت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. اور پھر حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں حیا، جس میں حیا نہیں، آقا فرماتے پھر وہ جو چاہے وہ کرے. حیا دین ہے، حیا ہونی چاہیے. شرم کے بنا بندہ بندہ نہیں ہے، اس میں شرم حیا ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہے. اور نیکی جو ہے میرے آقا فرماتے حسن اخلاق کا نام ہے. حسن اخلاق سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے. آپ کسی کو خیرات کر رہے ہو اور جھنجھلا کے دے رہے ہو اور احسان بتا کے دے رہے ہو اور تکلیف دے کے دے رہے ہو، تو وہ نیکی میں مزہ نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے، وہ خیرات میں مزہ نہیں ہے. نیکی 1 روپیہ دیا ہے، جتنا میسر ہے، جتنا دے سکتے ہیں وہ محبت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے دے. اس کا دل بڑھ جائے گا اور اس کم میں بھی برکت اللہ عطا فرما دے گا. آقا فرماتے جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کو قائم رکھ. اس لیے حکیم لقمان نے کہا یا بنیا نماز قائم رکھ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ. اور ہر نیکی کرنا صدقہ ہے. ہر نیکی. آقا فرماتے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکے باز مسلمان نہیں ہو سکتا، آقا نے فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وعدے کا پابند ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے. ایک حدیث پاک ہے کافر دھوکہ دیتا ہے اور مومن دھوکہ کھاتا ہے. سمجھ لے اگر ہم کسی کو دھوکہ دے رہے تو مسلمان نہیں ہے. مسلمان کی شان دھوکہ دینے والی نہیں ہے. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. ہاں مسلمان اپنی سچائی، ایمانداری اور اچھائی کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اس میں چالاکی یاری نہیں ہوتی. مسلمان میں مکاری نہیں ہوتی، اس لیے مکاروں کو پہچانتا نہیں ہے. وہ سب کو فرشتے سمجھتا ہے، سب کو اچھا سمجھتا ہے. بندہ جو جیسا ہوتا ہے ویسی تو سمجھتا ہے نا. مومن خود اچھا ہوتا ہے، سب کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھا سمجھنے کی وجہ سے دھوکہ کھا لیتا ہے. تو ایک بار میں دھوکہ کھا لوں گی پرابلم نہیں ہے. میرے بیٹے کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بیٹا تجھے کوئی دھوکہ دے دے نا میں کبھی نہیں چڑوں گی. تیرا کسی نے مال لوٹ لیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ پھر دے دے گا. لیکن تیری وجہ سے کسی کو دھوکہ ہو جائے پھر اس دن تو میرا بیٹا نہیں رہے گا. دھوکہ دے دیا مطلب کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا. اللہ دھوکے دینے والے کو پسند نہیں کرتا. پھر حدیث مبارکہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں آدمی حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے
عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایک ایسے ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے رسول کی وجہ سے محبت کرتے تھے. تو اپنے بچوں کو اللہ والوں سے محبت کرنا سکھائے، خود بھی اللہ والوں سے محبت کرے، علماء کرام کا ادب کرے، اللہ کے ولیوں کا ادب کرے، اور جس سے محبت کریں گے ان کے ساتھ حشر میں رہیں گے. اب سوچیں اگر دنیا میں فلم سٹار سے اگر محبت ہے، کوئی ہیرو ہیروئن سے محبت ہے، تو وہ تو جہنم میں جائے، اپن بھی جہنم میں جائے. وہ تو اللہ ہے جس کو بخش دے. لیکن حدیث پاک ہے آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو حشر میں اسی کے ساتھ آپ کا حساب ہوگا، آپ اسی کے ساتھ ہوں گے. اس لیے سب سے زیادہ محبت تو صرف حضور پاک سے ہونی چاہیے، اور جو حضور پاک سے محبت کرے گا حشر کے دن انہی کی چادر تلے، انہی کے جھنڈے تلے، انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آقا ہماری شفاعت کرائیں گے. حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنی کمیلی میں چھپانا. آقا سے محبت ہم سب کے دلوں میں رج بس جائے، وہی محبت عین ایمان ہے. اور پھر آقا کے کہے مطابق اپنے والدہ سے محبت، اپنے بھائی بہنوں سے محبت، اپنے بڑوں سے محبت، علماء کرام سے محبت، اور اللہ کے ولیوں سے محبت. یہ ساری محبتیں بڑے کام کی ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اچھے کام کی سفارش کرنا. کسی کا اچھا کام ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، یہ تقریر کا کام ہو رہا ہے، واعظ ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، اس کی آپ بھی سفارش کرو کہ بھئی ہم سنتے ہیں آپ بھی سنو. زیادہ زیادہ اس بیان کو شیئر کر دے کہ جتنے لوگ شیئر کریں گے اور جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لنک شیئر کریں گے، جتنے لوگ اٹینڈ کریں گے ان کا بھی بن جائے گا. کسی کو ہمارے بولنے سے اگر وہ صحیح ایلیجیبل ہے اور اس کو ہماری بولنے کی وجہ سے اگر اچھی جگہ سروس مل جاتی ہے تو ہم اس مسلمان کی مدد کرتے رہیں. ہمارے بولنے سے ایک گھر اچھا بن جائے گا، ہماری کوشش سے کسی کی زندگی بن جائے گی. یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ایسی عادتیں ہونی چاہیے. آقا فرماتے تم جہاں رہو اللہ سے ڈرو، چاہے گھر میں ہو، باہر ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جس بھی جگہ ہو، ہر وقت میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھائے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا ہرگز نہ کھائے. آج کل تو ٹرینڈ بنا لیا یوں چمچ سے یوں، لیفٹ ہینڈ چلتے رہتا ہے لوگوں کا. جب دیکھیں غصہ نہیں کرنے کا حکم ہے، لیکن غصہ جہاں شریعت کے خلاف کام کرے پھر غصہ کر سکتے ہو آپ. آپ کا بچہ اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا ہے، روکو اس کو. آقا نے منع فرمایا. لیفٹ ہینڈ سے جو لوگ لکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا بھی کام ہے بچپن سے ہی ماں باپ اسے لیفٹ ہینڈ سے لکھنے سے روکے، لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے سے روکے. کیونکہ جو عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ آئی جاتی ہے. حشر کے دن جنتیوں کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس لیے سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت بنائیں. اور جہنمیوں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا الٹا ہاتھ یوں پیچھے لے جا کے پھر یہاں سے اتڑیوں سے کاٹ کے یہاں سے ہاتھ نکلے گا لیفٹ ہینڈ، اس میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو ایسا اگر عادت لیفٹ ہینڈ سے لکھنے کی، کھانے کی، پینے کی ہوگی تو پھر لیفٹ ہینڈ ہی عمل نامہ کے دن بھی آگے آ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں ہمارا عمل نامہ عطا فرمانا. آقا فرماتے ہیں نرمی کرنے والا اللہ کو پسند ہے، نرمی میں خیر ہے، اور نرمی جہاں ہوتی ہے اس میں اچھائی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے علی، آپ نے دیکھا ہے نرم روٹی جو ہوتی ہے نا وہ ایزیلی کھائی جاتی ہے، خیر ہے اس میں. اور جل جائے روٹی، کڑک ہو جائے، پھر اس کو توڑ رہے ہیں، چبا رہے ہیں، چبی نہیں رہی.
ہر جگہ نرمی میں خیر ہے. کوئی بھی کام آپ کو کس سے لینا ہے، چاہے بچوں سے لینا ہے، بڑوں سے لینا ہے، محبت پیار کے ساتھ آپ بولے نا، بہت جلدی دلوں پہ اثر پڑتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. اور جھجلا کے، چڑ کے، غصے میں، رعب میں جو کام کیا جاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ہمیشہ اپنے نیچر میں نرمی اختیار کریں، نرم لہجے والے رہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو آقا کی بچوں کو سکھاؤ، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز میں ہم آقا سے محبت بھی کریں اور تکلیف بھی پہنچائے. اگر ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہوگی. 5 وقت کی نماز اپنے اپنے وقتوں پر فرض ہے. وقت گزار کے دیر سے پڑھنا، اول وقت کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے. نماز کا انتظار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. نماز کے انتظار کرنے والوں کو کی مثال دین کے لیے سرحدوں پر جو بیٹھتے ہیں نا مجاہد، ان کے جیسی ہے. جو شخص میرے آقا فرماتے ہیں میری سنت سے منہ موڑ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا اللہ ہم کو منائے. آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کس طریقے سے کھانا آپ نے کیسا سکھایا، ہمیں پانی پینا کیسا سکھایا. پانی بیٹھ کے پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، برتن کو منہ لگا کے پینا ہے، اور برتن ہٹا کے الحمدللہ کہنا ہے، پھر بسم اللہ کہہ کے برتن لگانا ہے، پھر الحمدللہ کہہ کے برتن ہٹانا ہے. اس طریقے سے 3 مرتبہ میں ہم کو پانی پینا ہے. کھانے کا لقمہ اٹھائیں تو یہ انگوٹھا اور یہ 3 انگلیاں اس سے ہی اٹھائیں. ایسا چپڑ چپڑ کر کے کھانا نہیں کھانا ہے کہ جس کو دیکھ کے کریت آ جائے. اسلام جیسا پیارا مذہب نہیں، سب کچھ سکھایا میرے آقا نے. آپ ہادی برحق بن کر آئے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے، آپ ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے. کھانا 3 انگلیاں اور انگوٹھا اس ایسے ہی بن کے یوں لقمہ ہونا ہے، یوں کھانا ہے. دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، سنت کے مطابق کھانا کھائے. کھانے میں پیٹ کا 3 حصہ کرے. ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی. کھانا کھانے کے پہلے پانی پینا شفا ہے، بیچ میں پینا دوا ہے، اور آخری میں پینا وبا ہے. آخری میں کھانا کھانے کے آخر میں پانی پینے سے بچے. یہ طب نبوی ہے، حضور پاک نے جو بتا دیا بالکل اس میں شفا ہے.